بسم اللہ والحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح وطن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ خواتین و حضرات، کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہم اپنے بڑوں سے یعنی والدین سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ادب کے بغیر محبت نہیں ہے۔ ہمارا دین اور اخلاق اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بڑوں سے یا کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ والد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو با ادب بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا۔ عقل و دانش کے حوالے سے یہ بات دیکھیں تو شاید ہمیں یہ کام مشکل لگتا ہے، لیکن جب بات آئی ادب کی، والدین کا حکم ماننے کی، تو یہ تمام عقل و دانش کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا ہوگا۔ ایک دوست اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے کچھ پیسے جمع کیے اور ایک پلاٹ لیا۔ والد گرامی نے حکم جاری کر دیا کہ یہ پلاٹ اپنے فلانے بھائی کو دے دو، اور وہ بھائی اپنے والدین کا کوئی بہت ادب و احترام بھی نہیں کرتے تھے۔ بہت پریشان ہوئے، بہت سے ذہن میں سوالات چلے، لیکن اپنے والد کے حکم کے آگے ان کا ادب بجا لاتے ہوئے انہوں نے وہ پلاٹ اپنے بھائی کو دے دیا۔ والد گرامی بہت خوش ہوئے اور بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ دوست بیان کرتے ہیں کہ اب کافی سال گزرنے کے بعد والد گرامی کا ادب بجا لانے پر جو دعائیں مجھے ملیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سی خیر و بھلائی عطا کر دی ہے، جبکہ میرا وہ بھائی ابھی اس کا انحصار اسی پلاٹ پر، اسی مکان پر ہی ہے، جبکہ ادھر اللہ نے بہت سی خیر و برکت عطا کر دی۔ تو والدین کے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ ادب کرنا ہے وہ اساتذہ ہیں۔ با ادب شاگرد اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے علم و حکمت کے بہت سے موتی اکٹھے کر لیتا ہے، جبکہ بے ادب ان چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک نہر پر وضو کر رہے تھے اور ایک شاگرد ان سے پیچھے وضو کر رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شیخ، میرے استاذ وضو کر رہے ہیں، تو وہ فوری طور پر وہاں سے اٹھے اور اپنے شیخ سے اگلی سمت میں کہ شیخ سے پانی آئے اور وہ پھر اس طرف کو آگے جائے گا، تو اس جانب بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات ادب کے خلاف لگی کہ میرے استعمال شدہ پانی سے میرے شیخ وضو کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے جب کوئی علم، کوئی حدیث لینے کے لیے جاتے تو ان کے گھر کے باہر جا کر بیٹھے رہتے، نوک نہیں کرتے تھے۔ وہ شیخ، وہ استاد جب اپنی فرصت سے یا اپنی روٹین کے مطابق باہر نکلتے اور وہ باہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس کو بیٹھا دیکھتے تو بہت پریشان بھی ہوتے، سرپرائزڈ ہوتے اور کہتے کہ آپ نے نوک کیوں نہیں کر دیا کہ میں باہر آ جاتا اور آپ سے بات کر لیتے، لیکن آپ نے بھی اس بات کو ادب کے خلاف سمجھا۔ تو خواتین و حضرات، اگر مجھے اور آپ کو خیر و برکت حاصل کرنا ہے، علم و حکمت حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہوگا۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا جیسا کہ روٹین ہوتی ہے کہ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنے صبح وطن کا آغاز کرتے ہیں، پھر ہم وظیفہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات مفتی اجمل بھٹی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح کریں گے، اور آج بطور خاص ہم اس موضوع پر بات کریں گے، کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یا ہم اس میں کس طرح سے کوئی امید کا پہلو زندہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں کس طرح سے پر امید رہنا چاہیے، اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ اور آپ کے اور ہمارے جو جادو اور جنات سے متعلق مسائل ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حذیفہ ریاض مغل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ قاری صاحب۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی نشست کے دوسرے مہمان مفتی مولانا اجمل بھٹی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ
آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. آپ سے ہم فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں. خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں اور پھر سوالات کی جانب آتے ہیں. جی قاری حذیفہ صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری حذیفہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی. خواتین و حضرات، بہت اہم سوال، بہت اہم بات کہ اللہ کریم نے ہم پر بے بہا انعامات، بے بہا نعمتیں دی ہیں. کس کس کو ٹھکرا سکتے ہیں؟ استغفر اللہ. ہمیں اللہ کی سب نعمتوں کا اقرار ہے اور ہم انشاءاللہ یہ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے. مفتی صاحب آج ہمیں کیا وظیفہ بتا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. عباس بھائی، بارش اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. یہ انسانوں کی بھی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے، زمین پر رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کی بھی ضرورت ہے، پودوں کو بھی ضرورت ہے، فصلوں کی افزائش، فصلوں کی بھی ضرورت ہے، پھلوں کی بھی ضرورت ہے. تو یہ بارش اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، بے شک، اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر میں رہتے تھے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل و کرم ملتا رہے. سبحان اللہ. آپ جب بادل کو آتا ہوا دیکھتے کہ بادل آ رہے ہیں، تیز ہوا چلنے لگ گئی ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے. اچھا. آپ کبھی گھر سے باہر جا کے مسجد میں پہنچتے، کبھی واپس آتے، تو آپ
اس غم میں کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. اللہ اکبر. جس طرح پہلی امتوں پر اللہ کی پکڑ آئی تھی, پہلے طوفان آیا اور پھر وہ سارے ختم ہو گئے, کہیں خدا نخواستہ میری امت پر کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہونے والی. تو آپ پریشان ہو کر اللہ رب العزت خیر و برکت کا سوال کرتے, اور یہ جو طوفانی شکل میں تیز ہوا آ رہی ہے, بادل آ رہی ہیں, ان کے اندر اگر کوئی عذاب کی صورت ہے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. اچھا, تو وہ خوبصورت دعا آج کا وظیفہ ہے. سبحان اللہ, ضرور بتائیے. کہ ایسے موقع پر ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے. آپ کو آئیڈیل ماننا ہے تو پھر آپ کی سیرت پر چلنا بھی چاہیے. صحیح. تو بارش میں نہانا بھی سنت ہے, لیکن جب آ جائے. اچھا, بارش آنے سے پہلے آپ فکر مند رہتے کہ کہیں کوئی میری امت پر سختی نہ آ جائے. اور جیسے ہی وہ بارش کے قطرے نازل ہونے شروع ہو جاتے تو آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا. سبحان اللہ. آپ کے چہرہ مبارک پر خوبصورت مسکراہٹ آ جاتی کہ اللہ کی رحمت آ گئی ہے, اس کا فضل و کرم آ گیا ہے. اور آپ نے ایک دفعہ باقاعدہ اپنی اوپر والی چادر اتار دی, اور بارش کے قطرے آپ کے اوپر جب گرے تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا, اللہ کے رسول آپ بھی نہائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہے, تازی تازی آ رہی ہے تو اس کو جسم پر لگنا چاہیے. تو یہ اس وقت ہے جب بارش آ جائے, اس سے پہلے فکر کرنی چاہیے. تو وہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. کہ اللہ یہ جو آندھی اور طوفان کی شکل میں بادل بھی آ رہے ہیں, ہوائیں بھی آ رہی ہیں, اللہ میں اس میں جو خیر و برکت ہے, جو تیرا فضل و کرم ہے, اس کا اپنی امت کے لیے سوال کرتا ہوں. اللہ یہ بادل اور یہ ہوا میری امت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو. سبحان اللہ. اس کے اندر جو تو نے خیر و برکت رکھی ہے, جو فضل و کرم رکھا ہے, میں اس کا بھی تیرے سے سوال کرتا ہوں. اور اللہ اس بادل یا ہوا کے اندر اگر میری امت کے لیے کوئی آزمائش, کوئی عذاب, کوئی سختی آ رہی ہے تو اللہ میں اس سے اپنی امت کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. جب آپ دیکھیں کہ تیز آندھی آ رہی ہے, بادل آ رہے ہیں, بارش ہونے کا امکان ہے, تو آنے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. کہ اللہ یہ ہوا, یہ بادل, اس کے اندر جو کچھ خیر ہے اور جس خیر کے ساتھ تو نے اس کو بھیجا ہے, اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. سبحان اللہ. اور جو شر, جو برائی, جو سختی میری امت کے لیے اس ہوا میں, اس بادل میں ہو سکتی ہے, جس کے ساتھ تو نے اس کو بھیجا ہے, اللہ ان سب سے مجھے پناہ چاہیے. دور کر دیں. تو یہ دعا مانگیں تو اللہ کی رحمت آئے گی. اور جب بارش نازل ہونی شروع ہو جائے تو پھر انجوائے کریں, پھر نہائیں اس کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوالات ہیں ہمارے ناظرین کے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر کوئی شخص زمین ٹھیکے پر لیتا ہے اور اس کے اوپر کچھ منافع رکھ کے ٹھیکے پر لی ہوئی زمین آگے کسی کو ٹھیکے پر دے دیتا ہے, کیا یہ عمل درست ہے؟ جی, اس میں زمین ٹھیکے پر دینے والا شخص اور ٹھیکے پر لینے والا شخص, ٹھیکیدار اور صاحب زمین, ان دونوں کے درمیان اگر کوئی شرط ہے تو اسلام کہتا ہے المسلمون علی شروطہم. مثلا آپ کسی دوست سے زمین لیتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ آپ کو نہایت سستے داموں وہ زمین دے دیتا ہے. صحیح. بالکل معمولی سا ٹھیکہ کہ یار میرے تو بعض سب دوست ہیں, ان سے کیا لینا ہے. جی. اور وہ معمولی ٹھیکے پر آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ وہاں فصل کاشت کریں گے. صحیح. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے تو زمین کافی زیادہ ہے, میں اکیلا نہیں کاشت کر سکوں گا, تو آپ اس میں سے کچھ حصہ مزید آگے کسی کو دے دیتے ہیں, اور اس پر آپ کو اچھا خاصا پرافٹ بھی آ جاتا ہے. اگر یہ چیز پہلے سے طے ہو کہ بھائی آپ کو ہم نے زمین دی ہے, اب آپ کاشت کریں یا آگے دے دیں, مرضی, یا آپ 2-4 اور پارٹنر ساتھ ملائیں, رقبہ بہت زیادہ ہے, آپ کی مرضی ہے, جیسے مرضی کریں. ٹھیک ہے, اگر تو اختیار دے. بالآخر اگر اس نے یہ شرط لگائی ہو آپ کاشت کریں یا نہ کریں, ہمیں تو ٹھیکہ چاہیے. اور اگر وہ شرط لگا دے کہ نہیں عباس صاحب یہ زمین ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں, یہ ریٹ بھی آپ کے لیے تھا, تو پھر آپ آگے نہیں دے سکتے. اچھا. اور اگر آپ کو انہوں نے کوئی ایسی شرط لگائی نہیں
یا معروف طریقے سے یہ طے ہی ہے کہ یار اتنا بڑا رقبہ عباس صاحب تو اکیلے نہیں اس کو کاشت کر سکیں گے، ان کے پاس اتنی مشینری نہیں ہے، بندے نہیں ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنا بڑا رقبہ جب ان کو دیں گے تو یہ اپنے ساتھ پارٹنر ملائیں گے ہی ملائیں گے، صحیح، تو پھر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ مطلب کہ اگر معاملات واضح ہیں اور آپس میں طے شدہ ہیں پھر کوئی اگر حرج طے شدہ نہیں، ہے کہ صرف آپ ہی کاشت کریں گے، ہم نے صرف یہ زمین آپ کو دی ہے، تو پھر وہ آپ کسی آگے کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ طے نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ زمین زیادہ ہے اور آپ نے دینی ہی دینی دینی ہے، ہے، یا آپ نے پہلے کر لیا کہ بھائی زمین ٹھیکے پر لے تو میں رہا ہوں لیکن میں نے اپنے مزید پارٹنر بھی اس میں شریک کرنے ہیں، جی ہاں جی ہاں، پھر تو بھی وہ ٹھیک پھر ہے۔ اس طرح کا ڈیسیژن لے سکتے اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ لی جس میں کئی آفیسز ہیں، کئی گھر ہیں، جی جی جی، اب آپ نے لیز پہ کرائے لے پر لیتے ہیں، لے لی، جی، اب ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو آگے بھی دیں گے، آپ اکیلے کی ضرورت تو ایک آفس ہے، جی ہاں، ایک گھر ہے، جی ہاں، اور باقی جتنے اپارٹمنٹ ہیں وہ کہ آپ نے کیا وہ تو کرنا ہے، لازم بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اور اگر وہ شخص کہہ دے کہ نہیں جناب یہ بلڈنگ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ خود رہیں، آپ کی فیملی رہے، آپ کے کچھ عزیز و کاربار یہ جو دوستوں کی لسٹ آپ نے دی ہے یہ رہیں، اس کے تو علاوہ اس کے علاوہ کوئی بندہ اس میں نہیں آئے گا، تو پھر وہ پھر وہ پابند نہیں آئے گا۔ پھر وہ اسی طرح زمین میں اگر اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تو اس کو وہ آگے بھی دے سکتا ہے، صحیح، اور اگر مالک نے شرط لگا دی ہو کہ نہیں جناب یہ صرف آپ کے لیے ہے تو پھر آگے آپ نہیں دے سکتے۔ جی صاحب، اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اگر تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہیں کسی طرح سے کنفرم ہو جائے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، کوئی ان کو لیٹر مل جائے، کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے تسلی انسان ہے نا، تسلی چاہتا تو ہے، یہ تو اس دنیا میں مشکل ہے، اچھا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مال کا حساب کتاب اللہ رب العزت کی یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے ابھی سارا کچھ چھپایا ہوا ہے۔ بالفرض اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے جی کہ وہ 10-15 لاکھ روپے لگا کے یا پوری فیملی سمیت گیا ہوا تھا حج کے لیے، کروڑوں روپے اس نے لگائے ہیں، اور اس کو آتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا، تو کیا گزرے گی؟ تو یہ اللہ کا راز ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ابھی اس نے رزلٹ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے، وہ رزلٹ قیامت والے دن ہر بندے کے ہاتھ میں ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کامیاب نعرے مار رہا ہوگا، اور پریشان حال جو فیل ہو گیا وہ چھپاتا پھر رہا ہوگا کہ میرا رزلٹ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہم تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ صحیح، جو چیز کنفرم ہے اور 100% کنفرم ہے اور جس پر توبہ کرنے والے کو، معافی مانگنے والے کو یقین رکھنا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ میرے محبوب جو لوگ گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، کر کر کے تھک گئے ہیں، تھک اتنے گئے ہیں، گناہ، یعنی جسم میں اب جان نہیں رہی، کوئی کشش نہیں رہی گناہوں کی، اب توبہ کر لیں تو اللہ سارے گناہ اب بھی معاف کر سبحان دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تو کیا اس بات، رحمت کی 100% یقین ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں تو میرا رب تو بڑا غفور الرحیم وہ معاف کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے حج کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو بندہ گناہوں سے دور رہ کے، بچ کے، شہوت سے دور رہ کے حج کر کے آتا ہے تو وہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، کوئی گناہ ہی تو یہ رحمت اور اللہ کے فضل کا تو یقین 100% نہیں، کروڑ 1/2% ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ، تو مومن 2 حالتوں میں ہے، اس کو اللہ کی رحمت کا فل یقین بھی ہوتا ہے صحیح، اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی رہتا ہے ڈر بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے معافی نہ ملی ہو۔ یہ جو بے فکر ہے نا، یہ مومن نہیں یہ ہوتا۔ مومن نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مومن نہیں ہے، سبحان اللہ، اور اپنے گناہوں کے ڈر سے بے خوف بھی مومن نہیں ہے۔ یعنی کہ امید اور خوف کے امید اور درمیان خوف کے رہنا ہے۔ درمیان یہ ہے مومن۔ کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، نوجوان تھا، تو آپ نے پوچھا میرے صحابی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کی امید بھی بڑی ہے سبحان اللہ، اور گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس موقع پر جہاں تم ہو، اب مومن اللہ سے جس چیز کی امید کرتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے امن دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو مومن کی زندگی ان 2 چیزوں کے درمیان رہتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے گناہوں سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ معافی مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے،
اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا. شیطان مایوس کرتا ہے اور رحمت کی امید پر گناہ بھی نہیں کیے گناہ بھی نہیں کرتا نا. توبہ کا مطلب یہ ہے نا کہ جب گناہ چھوڑ دیا ہے. ہاں توبہ کی قبولیت کی کچھ علامات علماء نے بیان کی ہیں جی کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ سے نفرت ہو جائے, دوبارہ کبھی وہ نہ کرے. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے, اور جن کی وجہ سے وہ گناہ ہوئے تو ان کی موجود کو چھوڑ دے. نیکیوں سے پیار ہو جائے, گناہوں سے نفرت ہو جائے, تو سمجھ لیں کہ توبہ قبول ہوئی ہے اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن امید فل رکھنی ہے انشاءاللہ. 99 قتل کرنے والا بھی جب اس کو مایوس کیا گیا تو اس نے 100 پورے کیے, اور اللہ کی رحمت اس کو پھر بھی مل گئی. سبحان اللہ. عباس بھائی ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی. پلیز. حجاج بن یوسف ایک سخت گیر حکمران کے طور پر مشہور ہے. جی بالکل ایسی ہی ہے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو رہا تھا تو 80,000 بندہ وہ قتل کر چکا تھا. اچھا. اور 80,000 کے قریب اس وقت اس کی جیلوں میں بند بھی تھے, جن کو وقتاً فوقتاً نکال کے مارتا رہتا تھا. صحیح. تو جب وہ فوت ہو رہا تھا نا, تو اس نے ایک جملہ بولا. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر جہاں مسلمان مشاہیر کے حالات زندگی لکھے نا, کسی کو 150 صفحہ, کسی کو 200 صفحہ, حجاج بن یوسف کو ایک پیرے میں فارغ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری ظلمات کے سمندر ہیں اور ان میں کچھ نیکیاں بھی ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی نیکی پتہ کیا بتائی؟ کیا کہتے ہیں کہ جب فوت ہو رہا تھا تو آسمان کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے, اللہ ساری دنیا کہتی ہے تو حجاج کو نہیں بخشے گا, پر مجھے تیری رحمت کی امید ہے. اللہ. اس قدر اللہ پر بھروسہ, اس قدر ایمان مضبوط کہ اتنا ظالم شخص بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ آج بھی مجھے تیری رحمت کی امید ہے. اللہ. تو ہر وہ شخص جس سے گناہ ہو جائے, یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. جی بالکل. کمزور ہیں ہم, گناہ ہو گیا ہے, جب توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت کی امید اس کو حجاج بن یوسف کی طرح رکھنی چاہیے. بس ہر حال میں امیدوار ہی رہے, اللہ سے رحمت کا امیدوار رہے, تو یہ کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ قیامت والے دن کہ جو معافی مانگی تھی وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. ایک دوست ہے, انہوں نے اپنا مسئلہ ہمارے سامنے رکھا ہے. کہتے ہیں 12 سال قبل ایک بینک اکاؤنٹ کھولا, لیکن جب بینک اکاؤنٹ کھولا اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ پہ پروفٹ یا انٹرسٹ بھی ساتھ ملتا ہے, وہ ایڈ ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں اب جب کہ مجھے وہ معلوم ہو گیا کہ میرا وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوں. تو اب وہ اس کو بند کرتے ہیں, جو ان کی پرنسپل اماؤنٹ تھی وہ اسی طرح واپس لے لیں گے, لیکن جو اس کے ساتھ انٹرسٹ یا پروفٹ کچھ بھی کہہ لیں, وہ جو وہاں پر موجود ہے, کیا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جو سود ہے اس کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت شدید ہے. بے شک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سودی معاملات رہ گئے ہیں ان کو چھوڑ دو. جیسے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم تم پر پہنچ گئے ہیں, تو بس وہیں رک جاؤ, وہیں چھوڑ دیں. جتنا سود لینا ہے ختم. اوکے, نہ لینا ہے نہ دینا, ختم, اینڈ کر دو. صحیح. اگر تم مومن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم باز نہیں آتے اور اپنے روٹین کو جاری رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر تم توبہ کر رہے ہو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارا جو رأس المال ہے, اصل انویسٹمنٹ جو تم نے دی ہوئی تھی یا لی ہوئی تھی, وہ تمہاری ہے. اس کے اوپر جو دینا تھا, جو لینا, وہ ختم کر دیں. تو یہ بھائی کر رہے ہیں, اللہ ان کو ہمت دے, توفیق دے, بہت اچھی ہے. آخرت بچ جائے گی, آخرت بن جائے گی, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ علماء کرام نے حل بتائے. کچھ علماء کرام نے تو کہا یہ آیت پڑھ کے کہ دیکھیں سود اتنا بڑا معاملہ ہے, جنگ ہے اللہ کے ساتھ. جی بالکل, جی بالکل. تو یہ بینک والے اس کے وہ پرافٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ اپنی جان چھڑائے. صحیح. اپنی اصل رقم وہاں سے لے, صحیح, کرنٹ اکاؤنٹ بنوائے, اس میں شفٹ کرے, اور جو پرافٹ بنا ہوا تھا وہ لاکھوں میں تھا, وہ کروڑوں میں تھا, اس کی جان چھوٹی, جانے دے. سبحان اللہ. اللہ. دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی جان, اس جیسے کچھ اور بھی توبہ کرنے والے ہوں گے جو کہتے ہیں جی ہم سود غلطی سے لے بیٹھے ہیں, بینک سے ہی لے بیٹھے ہیں, اب توبہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بینک تو وہ معاف نہیں کرتا نا. بینک کہتا ہے ہمیں تو وہ پرافٹ دو, جی پورا دو.
تو وہ رقم جو اس پہلے والے بھائی نے وہاں چھوڑی ہے یہ وہاں نہ چھوڑے، یہ وہاں سے لے لے، اوکے، اور آپ نے کسی ایسے بھائی کی مدد کر دے جو سودی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، جو اس کی طرح توبہ کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ، لیکن بینک اس کو نہیں چھوڑ رہا، جی جی، تو یہ حرام کا مال انہی حرام والوں کو دے دے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت حل ہے، حل ہے، ایک حل دیا ہے، جی، اس کا ثواب اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں ثواب صرف پاکیزہ اور حلال چیز کا ہوتا ہے، صحیح، اس کو ثواب نہیں ملے گا، صحیح، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے دے۔ سبحان اللہ، وہی بات کہ رحمت سے پوری امید رہنا ہے شاید، بالکل، تو اس کو وہ رقم وہاں نہیں چھوڑنی چاہیے، وہاں سے لے لے۔ تو علماء کرام نے جو حل بتائے، ایک تو حل یہ ہے کہ کسی اور سود میں پھنسے ہوئے بھائی کی مدد کر دے جو سود سے نکلنا چاہتا ہے، صحیح، یا وہ اس سے عوامی ٹوائلٹ بنا دے، یا عوامی رفاہ عامہ کا کوئی کام جہاں عوام کی ضرورت ہے مشترکہ، تو وہاں پر یہ رقم لگا دے، لیکن ثواب کی امید نہ رکھے کیونکہ حرام کا مال ہے اور اس پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ اوکے، جزاک اللہ۔ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخ کو اسلامی مہینے کی تاریخ کو رکھے جاتے ہیں۔ ایک خاتون یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں شاید کہ وہ کچھ ماہانہ جو ایام ہے شاید اس وجہ سے پریشان ہو کہ اگر وہ ان تاریخوں میں روزے نہ رکھ سکیں تو کیا اگلی تاریخوں میں روزے رکھ سکتی ہیں وہ؟ دو چیزیں میں ذکر کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سے، بڑی دل کی گہرائیوں سے مزے لے لے کر بات بیان کرتے تھے، کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل یعنی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی تھی کہ ابو ہریرہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، جی، چاشت کی نماز 2 نفل پڑھا کرو، اور وطر پڑھ کے سویا کرو، صبح جاگ آ جائے تو تہجد پڑھیں، وطر پڑھا ہوا فکر تو لگے اتر گئی تھی رات کو ہی، اور اگر خدا نخواستہ جاگ نہیں آ سکی تو وطر تو پڑھا ہوگا نا، تو کہتے ہیں میں ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہوں گا کیونکہ میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی۔ تو یہ جو 3 روزے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15، جن دنوں میں چاند فل ہوتا ہے، 14ویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں اگر کوئی خاتون رکھتی ہے، کوئی مرد رکھتا ہے، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ یہ 3 دن نہیں رکھ سکا تو مہینے کے کوئی سے 3 بھی رکھیں گے تو اجر ثواب اس کا بھی ملے گا۔ کتنا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، رب العالمین کا اعلان ہے کہ جو ہمارے پاس ایک نیکی لائے گا ہم 10 گنا دیں گے۔ سبحان اللہ، تو 3 روزے رکھے تو 10 گنا کتنے ہو گئے؟ 30۔ جی، تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے ہیں اگر ہر مہینے 3 رکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر 13، 14 اور 15 کا رکھتا ہے تو ثواب زیادہ ہے کیونکہ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں، اور تو آپ کی موافقت، آپ کی پیروی میں اگر وہ ان دنوں کو رکھے گا تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو خواتین کا عذر ہے، جی، عذر کی وجہ سے وہ پہلے رکھتی تھیں انہی دنوں میں، اب وہ عذر کی وجہ سے ان دنوں نہیں رکھ پائیں، تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کے لیے شفقت، محبت، اللہ کے فضل و کرم سے بھرا ہوا ہے۔ بے شک، بے شک، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر روانہ ہو جائے تو وہ حالت صحت میں گھر کے اندر رہتے ہوئے جو نیکیاں کیا کرتا تھا، اب وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کو ان کا اجر پورا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہن جو کسی وجہ سے ان 3 دنوں کے روزے نہیں رکھ پائیں تو یہ نہ بھی رکھیں تو ثواب ان کو پورا ہی مل جانا ہے، سبحان اگر ان کی روٹین ہو پہلے سے۔ وہ ہر مہینے رکھتی تھی، اس مہینے کسی وجہ سے بیماری سے نہیں رکھ پائیں صحیح، تو ثواب پورا ہے۔ کیا بات ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں تو یہ 3 رکھوں گی بعد میں رکھ لیں کسی اور دنوں میں رکھ سکتی، تو اس کا بھی ثواب ان کو ثواب ان کو ملے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا غسل جنابت میں خواتین کے لیے سر کے بال دھونا لازم ہے یا مسح کیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں؟ خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سہولت، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ان کو دی ہے، اور وہ ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ ایک صحابیہ آئیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول انی امرات اشد ظفر راسی، اللہ کے رسول میں اپنے بالوں کی میڑیاں اچھی طرح کس کے باندھ کے رکھتی ہوں، جس کو ہمارے ہاں گوت کہتے ہیں۔ جی جی جی، تو وہ پیچھے بالوں کو باندھ کے تو پیچھے کس کے رکھتی ہوں، تو کیا میں بھی اپنی یہ گوت غسل جنابت کے وقت کھول کے نہایا کروں؟ تو آپ نے اس صحابیہ کو ڈسکاؤنٹ دی کہ نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، 3 بک پانی سر پہ ڈالو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بالوں کو مل لو، صحیح،
اور پھر پورے جسم پر پانی بہا دو تو اتنا کافی ہے۔ تو غسل جنابت کا طریقہ وہی مسنون ہے جو ہم پہلے کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ وضو کریں گے، صحیح، وضو کے بعد 3 دفعہ پانی سر پر ڈالیں گے، بالوں کو ملا اور پھر پورے جسم پر بہا دیا تو یہ غسل ہو گیا ہے۔ صحیح، اور جس خاتون نے بال باندھے نہیں، اس کے بال کھلے ہیں، جی، تو مسے کی تو صورت ہی کوئی نہیں ہے نا، دھونے ہیں، دھونے، صحیح 3 دفعہ پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح ملنا ہے اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ صحیح، صحیح، تو یہ اس عورت کو سہولت ہے جس نے بال باندھ کے رکھے ہوں اور وہ ہفتے 10 دن کے بعد کھولتی ہے، 15 دن کے بعد کھولتی ہے، تو پھر اس کو سپیشل اس غسل کے لیے نہیں کھولنے پڑیں گے۔ اور جس کے بال کھلے ہیں تو وہ اچھی طرح کوئی دھوئے گزر گی۔ ہی نہیں، بالکل، پھر مسا تو وہ جو وضو کیا اس کے اندر مسا ہے، جی اور پھر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دھوئے گی۔ جی، بہترین۔ ایک صاحب سوال انہوں نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اکثر غصے میں مجھے جانور کہتی ہے، تو کیا انہیں اس بیوی کو گناہ ہوگا اس پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو بے شمار گھروں کی بربادی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ زبان کا ٹیڑھا ہونا گھروں کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس بہن کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کس لیے کرنی چاہیے؟ کہ یہ زبان سے تکلیف دے رہی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے کہا تھا کہ اپنے خامد کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی کسر نہیں چھوڑتی الا یہ کہ میں کہیں تھک جاؤں، عاجز آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لینا، انما ہوا جنتکی و ناروکی، یہ خامد تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اللہ۔ اگر راضی ہے تو تیری جنت، اگر ناراض ہے تو تیری جہنم۔ تو یہ زبان کو کنٹرول رکھنا اشد ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا، اللہ کے رسول وہ بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن ایک خامی ہے، اتنی اچھی خاتون، اتنے اچھے عمل کرنے والی خاتون، خامی یہ ہے تو اذی جیرانہا بلسانہا، اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف بہت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہی فی النار، یہ تو جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ کو بتایا گیا جی ایک خاتون وہ ہے جو نفل نماز نہیں صرف فرض ہی پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، اور گھر میں پنیر کے بچے ہوئے ٹکڑے ہی صدقہ کرتی ہے اور اس کے پاس مال ہی کوئی نہیں، صحیح، البتہ اس کے ہمسائے اس کی زبان سے بہت خوش ہیں، صحیح، اچھے اخلاق والی ہے، عمدہ اخلاق والی ہے، میٹھے بول بولنے والی، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زبان جو ہے یہ مرد کی خراب ہو یا عورت کی، اخلاق مرد کا خراب ہو یا عورت کا، دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ صحیح، 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 صحیح۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ جا رہے تھے سفر میں، تو ایک شخص نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے میں بچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو اللہ کی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے مسائل بتائے اور اینڈ پر خلاصہ بتایا۔ آپ نے زبان پکڑی، فرمایا اس کو کنٹرول کر لینا۔ یہ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب معاذ حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول اس زبان، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو اوندے منہ جو جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ سوائے اس زبان کی کارروائیوں کے اور کیا ہوگا؟ اللہ، اللہ۔ تو یہ خاتون جو اپنے خاوند کو جانور کہہ کے پکارتی ہیں، یہ بہت یہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہی ہیں اور گھر بھی اس کا خطرے میں ہے۔ یقیناً بے چینی وہ ہوگی گھر میں۔ خواتین جو خاوند کی عزت نہ کریں اور اس کی زبان سے گھر والے تنگ ہوں، وہ گھر کب چلتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بالکل، بالکل، بالکل۔ تو یہ اللہ بہت تعالیٰ- خطرناک ہے اللہ ان کی تعالیٰ- دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات ہم اس بھائی سے بھی کہنا چاہیں گے اچھا، کہ ذرا وہ بھی اپنے رویے کا، جائزہ لیں۔ اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ آخر وہ خاتون ان کو جانور ہی کیوں کہتی ہیں؟ یقیناً ان کے طرز عمل میں بھی کوئی ایسی کچھ نہ بات۔ کچھ تو کمی ہوگی نا، تو ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے صحیح۔ کہ آخر یہ حالات اس نہج تک کیوں پہنچتے ہیں کہ جہاں بیوی ان کو جانور تک کہہ دے۔ بیویاں جو نیک بیویاں ہیں، نیک سیرت بیویاں ہیں، ایماندار بیویاں ہیں، وہ تو خامدوں کو ایسے نہیں پکارتی ہیں۔ تو اگر ان بھائی صاحب میں کوئی کمی ہو تو ان کو بھی فوراً پوری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا ہے ان الرجل لا یدرک درجۃ الصائم القائم بحسن الخلق،
اچھے اخلاق سے ایک آدمی ہر روز روزہ رکھنے والے اور ہر رات تہجد پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، صرف اچھے اخلاق کی وجہ کیا سے۔ بات ہے۔ تو تہجد گزار اور روزے رکھنے والے مومن جتنا درجہ پانا ہے تو اپنی زبان اپنا کو اخلاق اچھا، اپنی زبان ٹھیک کو کر، لے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباس بھائی اس میں ہڈی کوئی نہیں، جی لیکن یہ ہڈیاں لیکن اللہ توڑوا کے نبی دیتی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح سارے اعضاء جسم کے اس زبان کے سامنے آ کر عاجزی کے ساتھ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تیری مہربانی تو سیدھا رہنا، اگر تو سیدھا رہے گی تو ہم بھی سارے سلامت ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ٹوٹ ہم نے بھی جانا۔ ٹوٹ ہم نے بھی جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی لڑائیاں، کتنی جنگیں، جی کتنے بالکل، گھر برباد ہوتے ہیں، وہ صرف اور اسی وجہ وجہ کیا سے، ہے؟ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے تو صرف ایک بات کی تھی، جی، معمولی سے بات اسی کی ایک تھی، بات نے ساری اور تباہی اس مچا ایک دی۔ بات نے پوری فیملی تباہ کر دی۔ استغفر استغفر۔ تو اس لیے اس بہن کو بھی اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اور بھائی صاحب کو بھی اپنے کردار کا جائزہ لے کے جہاں خامی ہو اس کو دور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص دن بھر محنت کرتا ہے اور سارے دن تھک جاتا ہے، اور رات کو جب گھر آتا ہے تو بہت تھکا ہوتا ہے، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز باجماعت ادا نہیں کر پاتا اور گھر میں انفرادی طور پر ادا کر لیتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ عباس بھائی یہ بھی مسئلہ جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مومنوں کو حکم کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ راکعین۔ نماز قائم کرنا ہے، قائم کرنے میں سے جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی شامل ہے، اوکے، زکوٰۃ دینی ہے، اور جہاں لوگ رکوع کر رہے ہیں حکم ہے کہ ان کے ساتھ جا کر رکوع کرو۔ تو یہ تھکاوٹ ہر روز سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ تو یہ بھائی صاحب، اور پھر انسانی جسم جو ہے نا یہ سہولت پسند بہت ہے، جی جی، آپ جتنی سہولت دیتے راحت جائیں گے پسند بہت ہے، جیسے جیسے اس کو آپ عادی کریں گے اتنا ہوتا جائے گا۔ اس کا عادی مثال ہوتا کے طور پر آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اور آتے ہی وضو کرنے لیجیے، میں پہلے نماز پڑھنے جا اور رہا ہوں، پھر آرام کروں گا، ایک دن تکلیف محسوس ہوگی، 2 دن، تیسرے بعد دن میں مزہ آنا شروع ہو جائے مزہ گا۔ آئے گا۔ سبحان اور اللہ۔ اگر آپ پہلے دن آئے ہیں، اف میں بہت تھک گیا ہوں، لاؤ بھائی چائے دو بھائی، کھانا دو بھائی، اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے ہیں، تو بس پھر تو آپ سو گئے، اگلے دن آٹومیٹک آپ کو نیند کہے گی کہ نہیں کھانا چھوڑو سو جاؤ۔ پہلے سو جاؤ۔ اگلے دن شیطان تھپکی دیکھو تو بہت تھکا ہوا ہے، چھوڑ نماز صبح بھی پڑھ لیں گے، خیر ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو یہ انسان اس جسم کو جتنا راحت پسند بناتا ہے یہ ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس بھائی کو چاہیے کہ اللہ کے اس حکم پر کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اگر 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے یہ صاحب آ گئے ہیں تو 10 سے 15 منٹ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ بھی لگائیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آ کر سوئیں، آرام کریں۔ لیکن اگر کبھی اتنا وہ تھک گئے ہیں، اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ اب کبھی ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایکسٹرا کام کرنا پڑ گیا اور اتنا تھکے ہیں کہ وہ ان کو ہوش بھی نہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ جی، بعض دفعہ صحابہ کرام بھی، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہا کہ کھانے کو کچھ دو، اور ان کے افطاری کا سامان لانے سے پہلے پہلے وہ سو گئے، اتنے تھکے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایسی تھکاوٹ ہے جو بندے کو بے بس کر دے، اور آپ آ کر بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی ہوش نہیں رہی، تو کوئی بات نہیں، جب اللہ جا کریم گئے معاف گھر کرنے میں پڑھ والا۔ لیں۔ اللہ کرے۔ لیکن کوشش اور ہمت ضرور کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز با جماعت کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے فرمایا، میرا دل کیا، میرا ارادہ بنا کہ میں اپنی جگہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں، نوجوانوں کو کہوں کہ ایندھن لے کر آئیں، اور جو لوگ جماعت کے لیے نہیں آئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو گھروں سمیت جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جلایا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ خواتین بھی تو یہ آپ کی شفقت تھی، آپ کی رحمت تھی۔ لیکن آپ کا غصہ کیا بتا رہا ہے کہ بلا وجہ جماعت کو ترک کرنا یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، کم از کم، اگر واجب نہ بھی کہیں تو کم از کم سنت موقدہ ہے۔ صحیح۔ تو بھائی صاحب کو چاہیے کوشش پوری کریں، صحیح۔ اور جہاں تھک جائیں گے پھر وہ مالک غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ وہ لیکن سمجھتا ہے اپنی کہ میرا پوری بندہ، کوشش، ہاں پوری کوشش کرنے کے بعد اگر کبھی وہ تھک گیا تو وہ مالک بھی اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ آج بالکل ایگزاسٹ ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں، وہ رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کے اندر ہمت ہو اور آپ چسکیاں لے کے چائے پیتے رہیں، جماعت گزر جائے، پھر کہے چلو گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ پھر زیادتی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ ہمت دے آمین اور آمین توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب یہاں پر بریک کا وقت ہے، بریک لینی ہے، اور آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور ہمیں رہنمائی دی، جزاک اللہ خیر۔ قاری حذیفہ صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر بات کریں گے کہ کہیں
پاکستان ڈیفالٹ ہونے تو نہیں جا رہا۔ دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی۔